اللہ رب العزت اس پر بھی اور اس کے گھرانے پر بھی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا گزر گیا، شعبان کا مہینہ یہ پودے کی جوانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کا اختتام ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پودا جوان ہوتا ہے تب اس کے اوپر پھل لگتا ہے، تب پھل لگتا ہے، کبھی چھوٹے پودے پر پھل نہیں لگتا، جوانی میں ہوتا ہے پھل لگتا ہے، اور جب پھل لگ جاتا ہے تو پھر پھل پکتا ہے اور اس پھل کو بندہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ پودے کی جوانی کا مہینہ ہے۔ آپ احباب سے آج استقبال رمضان کے حوالے سے بات یہ کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے۔ آپ کے اور میرے پاس کوئی سب سے بڑا مبلغ، مفسر، عالم، پیر و مرشد بزرگ آ جائے یا کوئی علاقے کا بڑا آ جائے تو ہم اس کے استقبال کے لیے راہیں سجاتے ہیں، راہیں سجاتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ فلاں بڑا بزرگ آ رہا ہے، فلاں بڑا عالم دین آ رہا ہے، شیخ الحدیث پیر آ رہا ہے، فلاں بڑا ایم وزیر آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کا وہ برکت والا مہینہ، وہ عزت والا مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، اس کے 3 عشرے ہیں، مہینے ہر کے 3 عشرے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے جو 3 عشرے بیان کیے، 10 میں سے 3 عشرے، پہلا عشرہ اللہ نے جس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی رحمت وراء الورا ہے، اللہ کی رحمت وراء الورا۔ اللہ کی رحمت جب اپنے بندہ خاص پر ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت اپنے بندے پر آ جاتی ہے تو کوئی بھی بندہ ہو اس کا دل موم ہو جاتا ہے۔ میں نے آج کی جو قرآن پاک کی پہلی آیت مقدسہ پڑھی وہ پہلے 2 جمعے کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد بالغ پر فرض ہے جمعہ۔ اور جمعے کے حوالے سے جو آیت مقدسہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے اذا نودی للصلاۃ، جب تم جمعے کی اذان سنو، جمعے کی اذان، جمعے کی اذان سے مراد کون سی اذان؟ اس میں 2 اذانیں ہیں، 2 اذانیں ہیں، کون سی مراد ہے؟ پہلے اذان کی بات کروں گا، پھر حضور کی حدیث سنا کے جمعے کی فضیلت سناؤں گا، آپ کی گوشی گزار کروں گا، چونکہ ہم جمعے کو اہمیت دیتے ہیں، باقی نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور رمضان المبارک میں ہم جمعے اور عید کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد عید کے فوراً بعد جمعہ آ جائے تو 4 بندے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا اور ایمانی قوت ہے، لیکن اب ایسا نہیں کرنا۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو شعبان کا اختتام ہے، یہ رمضان ہماری زندگی کے گناہوں کا آخری رمضان ہے، زندگی کا آخری رمضان نہیں، پھر تو تسی آکھنا ہے کہ قاری صاحب سانو مارا نہیں لگا ہے، زندگی کا آخری رمضان نہیں، زندگی کے گناہوں کا آخری رمضان ہے۔ اس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں کی سچی ایسی توبہ کرنی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹ کر جا سکے، دوبارہ ہم غلطیوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑے، آواز آئے، مؤذن تجھے آپ کو ندا دے، کوئی بلانے والا بلائے اور وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذا نودی للصلاۃ، اذان کی آواز آئے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ من یوم الجمعہ دی، وہ بھی جمعے کی اذان، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر تم نے تیار رہنا ہے، پہلے سے تیار رہنا ہے، تم نے اپنی تیاری کو پہلے سے مکمل رکھنا ہے۔ بس اذان کی آواز تمہارے کانوں کی نظر ہو، تمہاری سماعتوں کی نظر ہو، الی ذکر اللہ، پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، بھاگ کر آؤ۔ یاد رکھیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نماز کے لیے بھاگ کر نہ جاؤ، نماز کے لیے بھاگ کر نہ جاؤ، سکون سے جاؤ، اطمینان کے ساتھ جاؤ، محبت کے ساتھ جاؤ، آرام سے جاؤ، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جو ہے تم اطمینان کے ساتھ اللہ کے گھر میں آؤ، آ کر تحیت المسجد 2 رکعت نماز نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، فرض پڑھو، پھر اللہ کے فیوز و برکات کو اپنی جھولی کے اندر ڈلواؤ اور پھر وہ رحمت لے
جاؤ. لیکن آزان کی آواز یہاں جمعے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فاسعوا، جب آزان کی آواز آئے تو تم دوڑو، بھاگ پڑو. تم پہلے سے، اللہ فرماتا ہے کہ پہلے سے تیار ہوگے تو تب بھاگو گے جمعے کے لیے. یہ جو جمعے کا دن ہے یہ ایک فضیلت والا دن ہے، یہ برکت والا دن ہے، یہ رحمت والا دن ہے. جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کو ندا دیتی ہے، پکارتی ہے، آجا میرے بندے آجا، اللہ کی گھر کی طرف آجا. اللہ تجھے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، آجا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان آجا، رب کی وہ کریم ہے، وہ بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آؤ. یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آؤ. کس دن؟ جمعے والے دن. فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آؤ. اللہ فرماتا ہے میں کریم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. ہر چیز کے لیے دوڑ کر جانا ممنوع، اور میرے گھر کے لیے آنا، جمعے والے دن نماز جمعہ ادا کرنا، یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام. فاسعوا الی ذکر اللہ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے اندر آتا ہے اور سب سے پہلے آتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس کے آنے کا ثواب اتنا ہے کہ وہ ایک اونٹ لے کر اسے ذبح کرے، اس کا گوشت بنائے اور وہ گوشت اللہ کے راستے پر تقسیم کرے. جتنی دیر لگے گی اور جتنا جہاں تک گوشت جائے گا اللہ کی رحمت اتنی زیادہ برستی رہے گی. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے گائے، بھینس ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے بکری ہے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے تھوڑا تھوڑا ثواب ملتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں آزان سے مراد خطبے والی اذان نہیں ہے، خطبے والی اذان نہیں ہے. اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم شادی پہ جاتے ہیں نا، شادی پہ ہمیں کوئی کارڈ کے اوپر لکھ کر تو نہیں دیتا کہ آج نئے کپڑے پہن کے آؤ گے تو تمہیں شادی کا کھانا ملے گا، ہے نئی جیکٹ پہن کے آؤ گے تو تمہیں شادی کا کھانا ملے گا، نئی جوتی پہن کر آؤ گے، نئی گاڑی پر آؤ گے، خوبصورت بن کے آؤ گے، نہیں لکھا ہوتا. لیکن واحد ایک چیز اللہ کی عبادت، نماز، قرآن، حدیث، جمعہ ہے جس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم خوبصورت کپڑے پہن کر آؤ، تم پاک کپڑے پہن کر آؤ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ اپنی کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے. جب کھیتوں کے اندر کام کر رہے تھے پہلی ہی آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کا مطلب اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، دکان کو بند کر دو، اپنے زندگی کے دنیاوی معاملات کو بند کر دو، نماز جمعہ کے لیے آؤ. تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، صحابہ اپنی کھیتوں میں کھڑے تھے، حضرت بلال نے اذان دی، کوئی خرید و فروخت کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کسی کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، صحابہ دوڑے، صحابہ کہاں دوڑے؟ مٹھا بولو، پولیس آ جائے گی یا تھک جائیں گے، شام کو جا کے آپ نے میلاد پڑھنا ہوگا کہیں، مٹھا بول لیا کریں سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا، ثواب ملے گا. اور یقیناً جو ثواب ملے گا وہ میرے کھاتے میں نہیں، آپ کے کھاتے میں نہیں. ٹھیک ہے، صحابہ دوڑے. کیوں دوڑے؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، نماز جمعہ کے لیے دوڑ کر جانا ہے، بھاگ کر جانا ہے، نماز جمعہ کو ادا کرنا ہے. جب آنے کے بعد صحابہ نے خطبہ سنا، خطبہ سننے کے بعد ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اذان کے بعد محبوب صحابہ کو خطبہ فرماتے تھے، درس دیتے تھے. درس سنا، سننے کے بعد نماز ادا کی اور اپنے کاروبار کی طرف دوڑ پڑے، بھاگ پڑے. دکان والے نے دکان کھول لی، کھیتی باڑی کرنے والے نے کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی، اور تجارت کرنے والے نے تجارت کرنا شروع کر دی. پھر متصل یہ آیت مقدسہ کا حصہ نازل ہوا، وذروا البیع. جب جمعے کا دن ہو تم اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ختم کرو خرید و فروخت کو، معاملات کو روک دو. یہ تمہاری زندگی کے معاملات نہیں، یہ اللہ کے معاملات ہیں. اللہ جو رزق دینے والا ہے، جو دنیا کے معاملات تمہارے ساتھ کرنے والا ہے،
وَذَرُوا الْبَيْعَ روک دو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو یہ کون کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے خرید و فروخت کو چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یاد رکھو جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو لینے والے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ یہ بہتر نہیں ہے ہم نے خرید و فروخت کرنا ہے میں کسی بندے سے کہوں کہ یہ قرآن پاک میں تجھے دے رہا ہوں یہ قرآن پاک ایک طرف سے قرآن پاک ہو ایک طرف 1000 کا نوٹ ہو ایک طرف سے قرآن پاک ہو ہے تو دیکھنے والا کہے گا نہیں نہیں قاری صاحب قرآن پھر لے لیں گے پہلے 1000 کا نوٹ دو یہ دنیا ہے نا یہ دنیا ہے انسان ہے انسانی تقاضا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ جو تمہارے لیے بہتر ہے خرید و فروخت کو چھوڑ دو آج کے دن خرید و فروخت نہیں کرو گے تو تمہارا رب تمہارے رزق میں اتنی برکت نازل کر دے گا کہ اس سے بھی تجھے دگنا عطا کر دے گا زیادہ عطا کر دے گا اللہ دینے والا ہے جو دینے والا ہے وہ فرما رہا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا صحابہ نے کیا کیا اگلی آیت مقدسہ میں فاذا قضیت الصلاۃ صحابہ نے نماز پڑھی فانتشروا چلے گئے انتشار بکھر گئے چلے گئے جب چلے گئے فی الارض زمین کے اندر پھیل گئے اچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرما رہا ہے صحابہ چلے گئے نا اللہ فرما رہا ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا بس جب تم نماز پڑھ لو نماز جمعہ پڑھ لو پڑھنے کے بعد فانتشروا پھر چلے جاؤ پھر کہاں جائیں اللہ کہاں جائیں اللہ فرماتا ہے فانتشروا فی الارض پھر تم زمین کے اندر پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ پھر اسی زمین میں سے اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ جمعے سے پہلے خرید و فروخت کو روک رہا ہے اللہ جمعے سے پہلے کاروبار کو کرنے سے منع فرما رہا ہے پھر جب جمعہ پڑھ لو پڑھ لینے کے بعد پھر جاؤ اپنی دکانوں پر پھر جاؤ اپنے کاروبار کی طرف پھر جاؤ اپنے ضروریات زندگی کی طرف پھر جب چلے جاؤ وابتغوا من فضل اللہ پھر اسی دکان سے جو پہلے کھولنی تھی بعد میں کھولو گے جتنا پہلے نہیں ملے گا بعد میں اللہ کا فضل بھی ساتھ ملے گا اللہ کی رحمت بھی ساتھ ملے گی اللہ کی نعمتیں بھی ساتھ ملے گی من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اللہ فرماتا ہے پھر جانے کے بعد جب تم فضل تلاش کر رہے ہو دکان پر بیٹھے ہو یا کاروبار کر رہے ہو خرید و فروخت کر رہے ہو تجارت کر رہے ہو دنیا کے معاملات کر رہے ہو اس ٹائم تم کیا کرو واذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو کس کا اللہ کا ذکر کرو خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو دنیا کے معاملات کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو ہم نے آج کل ہمارا رواج کیا بن چکا ہم نے اللہ سے خدا پر پوچھ گئے ہے خدا پر جس چیز میں نقطہ ہو جس الفاظ میں نقطہ ہو وہ کم درجے والا ہوتا ہے جس میں نقطہ نہ ہو وہ بڑے درجے والا وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو اور اب اللہ کا ذکر کیا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حدیث پاک سب سے جو بڑا اللہ کا ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہ محمد الرسول اللہ میں اللہ نے نقطہ ہی نہیں رکھا اب اللہ ہے نا اللہ اب اللہ ہے اللہ کے کتنے الفاظ 5 الفاظ ہیں 4 الف لام لام ہا 4 الفاظ الف لام لام ہا اب محمد کے بھی 4 الفاظ ہیں میم ہا میم دال 4 الفاظ نہ اللہ میں نقطہ نہ محمد میں نقطہ اللہ نے دیکھیں شانیں کیسی رکھی ہیں اپنے حبیب کی شانیں کیسی رکھی ہیں وہی حبیب فرما رہا ہے اللہ کا قرآن سنا کے جب تمہارے کانوں میں آذان کی آواز پڑھ جانے کے بعد تم دنیا کے معاملات کو ترک کر دو اللہ کے معاملات کو شروع کر دو پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو اللہ کا ذکر کرو اور ہر وقت ہر لمحہ ہر آن میں ہر فان میں اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی اور استقبال رمضان کے حوالے سے یہ تو جمعے کے حوالے سے ہے نا ہم تو
जुमा अक्सर औकात पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जिस तरह जुमे का एहतमाम करते हैं, इसी तरह 5 नमाजों का एहतमाम करें। 5 नमाजों का एहतमाम करें। 5 नमाजें, नमाज हमारी जिंदगी का मकसद है। नमाज सबसे बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। और अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हबीब, ये इनाम लेकर जाओ, अपने तक नहीं रखना, अपनी उम्मत के अंदर बांटना है, अपनी उम्मत को देना है। आपकी उम्मत इस इनाम को वसूल करने के बाद इसको सीने से लगाएगी तो फिर आपकी उम्मत कामयाब है। और यहाँ अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास एक महीना आ रहा है। कौन सा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। मुस्सियाम, सियाम का मतलब है, सियाम का मतलब सियाम, साइम, साइम का मतलब कुछ न खाना, ना खाना है। और सियाम का मतलब ये जमा का सीगा है, सियाम का ये मस्दर भी है और जमा का सीगा भी है। वैसे जब बंदे को रोजा होता है तो रोजा रखने के बाद बंदा क्या करता है? खाना पीने को तर्क कर देता है, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। अब देखे ना, सामने शाम के टाइम मशरूबात पड़े होते हैं, फ्रूट पड़े होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन होता क्या है कि बंदा हाथ उठा के बैठा है। फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह, इसके सामने सारी नेमतें पड़ी हैं, सारा कुछ पड़ा है, होने के बावजूद फिर भी हाथ नहीं लगा रहा। कहता है कि ये बंदा, अल्लाह फरमाता है कि ये बंदा मेरी रजा पे राजी बैठा है, ये मेरी रजा पे राजी बैठा है। और जब रमजानुल मुबारक का महीना करीब आया, यही रमजान जो अब करीब आने वाला है, इसी तरह करीब आया तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुतबा दिया और इस्तिक़बाल रमजान के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी प्यारे हबीब की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया, आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। सहाबा इधर उधर देखने लगे, कौन आ रहा है? महबूब किसकी तरफ इशारा? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा, कौन आ रहा है? वही आ रही है, अल्लाह का फरिश्ता आ रहा है, कोई बंदा खास आ रहा है, कौन आ रहा है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया रमजानुल मुबारक, अल्लाह के हबीब ने फरमाया रमजानुल मुबारक आ रहा है, रमजानुल मुबारक आ रहा है। सहाबा खामोश हो गए। सहाबा ने कहा अच्छा या रसूल अल्लाह, रमजानुल मुबारक आ रहा है, फिर करना क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि झोलियां फैलाना तुम्हारा काम है, रहमतें बांटना अल्लाह का काम है। रमजानुल मुबारक आ रहा है, रमजानुल मुबारक। और रमजानुल मुबारक रोजा रखने के बाद सिर्फ ये नहीं है कि हम खाना न खाएं, हमारी जुबान खाना अंदर न जाए, नहीं, हमारी जुबान का भी रोजा हो, हमारी आंखों का भी रोजा हो, है हमारे दिमाग की सोच का भी रोजा हो, है हमारे हाथों का भी रोजा हो, हमारे पांव का भी रोजा हो, और हमारे हर आज़ा का रोजा हो, खरीदो फरोख्त का रोजा हो। ये नहीं है कि है रोजे के साथ और खरीदो फरोख्त के अंदर डंडी मार रहा है रोजे के साथ झूठ बोल रहा है रोजे के साथ है निगाहें दूसरों की तरफ देख रहा है रोजे के साथ दिल के अंदर आमाल, दिल से बात कुछ है, दिमाग के अंदर सोच कुछ है। नहीं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हर चीज का रोजा होना चाहिए, हर चीज का रोजा, हर सोच का रोजा हो, सोच का रोजा हो, नफ्स का रोजा हो, हमारे नफ्स पर हमारा कंट्रोल हो कि हम रोजे के साथ हैं। अगर हमें किसी ने थप्पड़ मार दिया, हमने सब्र के साथ उससे बदला नहीं लेना, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देना, अल्लाह की रजा के लिए। इसके 3 आशरे हैं। पहला आशरा रहमत का आशरा है, जिसमें अल्लाह की रहमतें बरसती रहती, रहमतें बरसती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि देखो ये बंदा बैठा है। आम तौर पर दिन में बंदा कभी समोसे खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ चरता चुगता रहता है ना, खाता पीता रहता है। लेकिन जब सुबह के वक्त उठता है, एक सहाबी थे, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रोजा है, लेकिन मैं रोजा जब रखता हूँ तो कुछ खाता नहीं हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, खाया कर, सहरी के वक्त कुछ खाया कर, ये तेरे लिए इबादत का सबब बनेगा। अक्सर औकात लोग कहते हैं कारी साहब ऐसे रोजा रख लिया, रोजा हो गया। हाँ, रोजा हो गया, लेकिन याद रखिएगा कि सहरी के वक्त कुछ खा लेना, पी लेना, ये इबादत में शामिल हो जाता है।
بندہ عام اوقات کھاتا رہتا ہے، جب سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو بندے نے کھانا تو دن کو تھا، لیکن اس وقت کس کے لیے اٹھا بیٹھا ہے؟ میری رضا کے لیے اٹھا بیٹھا ہے، میری رضا کے لیے اٹھا بیٹھا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، بخشنے کا۔ اللہ ویسے غفور الرحیم ہے، اللہ خالق کی کائنات ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو بخشنے پہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نہیں دیکھتا امیر ہے، غریب ہے، اتنا ہے، اعلیٰ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور مجھے حدیث پاک بات ختم کرنے لگا ہوں، حدیث پاک سناتا جاؤں آخری۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کل قیامت والے دن ایک شخص ہوگا، اللہ رب العزت اپنے جلال کے عالم میں ہوگا اور ترازو لگا ہوا ہوگا، اس وقت وہ شخص اللہ کے حضور آئے گا۔ اللہ فرمائے گا جا، تیرے پاس نیکیاں بھی ہیں، تیرے پاس گناہ بھی ہیں، لیکن گناہ اور نیکیاں برابر کی نہیں ہیں، گناہ ایک زیادہ ہے، نیکی ایک کم ہے، جا ایک نیکی لے کر آ، پھر اللہ تجھے جنت میں بھیجے گا۔ اب وہ بندہ اس دن تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا نا، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی ہول لگی ہوگی تو اس دن زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ ایمان والو، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ دودھ پلانے والی ماں ایک منٹ پہلے اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی ہوگی، اس کڑک کی وجہ سے، اس آواز کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہوگا، اس کڑک کی وجہ سے اس کا حمل گر جائے گا، اس کڑک کی وجہ سے۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا، اللہ اپنے جلال اور غضب کے عالم میں ہوگا۔ پھر اس وقت بندے کو نیکی چاہیے ہوگی، وہ جائے گا اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس، ماں کے پاس، بہن کے پاس، باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، سارے کہیں گے ہم تجھے نہیں جانتے، تجھے نہیں جانتے۔ وہ مایوس ہو کر جا رہا ہوگا، کونے کے اندر دیکھے گا ایک شخص بیٹھا ہے، آرام اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یار آج تو اتنا قیامت کا منظر ہے، اللہ اپنے جلال اور غضب کے عالم میں ہے، غضب کے عالم میں ہے، اس کی یہ اس کا غضب ہے، اب اس کی رحمت دیکھنا۔ اللہ غضب کے عالم میں ہے، ترازو لگا ہوا ہے، آج ہر چیز برابر وزن میں تل رہی ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، تو اطمینان سے سکون کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں اطمینان کے ساتھ ہوں، میرے سارے گناہ ہیں، میرے پاس ایک نیکی ہے۔ کیا ہے؟ ایک نیکی ہے، سارے گناہ ہیں، ایک نیکی ہے۔ وہ کہے گا تیرے پاس ایک نیکی ہے اور مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے تو اللہ نے کہا ہے میرے پاس تو نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ بھی ہیں، نیکی بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، لیکن ایک نیکی کم ہے، مجھے اللہ نے کہا جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ۔ اس کو وہ مایوس ہو کر ساتھ بیٹھ جائے گا۔ جب ساتھ بیٹھے گا تو جو ساتھ والا ہوگا وہ کہے گا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا مجھے اللہ نے کہا ہے ایک نیکی لے کر آؤ، برابر ہوگا معاملہ، پھر جنت ہی بھیجوں گا۔ وہ کہے گا چل یار ایک نیکی میرے پاس ہے، تو ایک نیکی لے جا، تو جا اللہ کے حضور تیری خیر ہے۔ وہ ایک نیکی لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کے حضور جب پیش ہوگا وہ کہے گا یا دوڑتا ہوا ہے، کہے گا یا اللہ یہ ایک نیکی میرے پاس، ایک نیکی۔ اللہ کہے گا اس دن کس نے تجھے نیکی دی ہے؟ اس دن میں تو رب کائنات ہوں، غفور رحیم ذات میری ہے، بخشنے والا میں ہوں، خالق کائنات میں ہوں، اس دن کس نے کرم نوازی کیا تجھے نیکی دی ہے؟ جس دن کوئی کسی کا نہیں ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ فرمان کر کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے، سکون کے ساتھ بیٹھا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس نے ایک نیکی دی ہے، اس کے بعد سارے گناہ، نیکی صرف ایک تھی۔ اللہ فرمائے گا چلو جا اس بندے کو لے کر۔ اب اس بندے کو بلایا جائے گا، وہ اللہ کے حضور آئے گا مسکراتا ہوا۔ اللہ رب العزت کہے گا یار آج غضب کا دن ہے، تو مسکرا رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یا اللہ میرے علم میں ہے کہ غضب کا دن ہے، اور میرے علم میں یہ بھی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور جس دن کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اس دن اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اچھا اللہ کہے گا کہ تیرا یہ عقیدہ ہے کہ معاف کرنے والا اللہ ہے، تو پھر سن، سب سے پہلے تو جنت میں جا، پھر اپنے ساتھی کو جنت میں لے جا۔
خالق کائنات ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، دلوں سے اپنی میل کو نکال دیں، دلوں سے اپنی میل کو مٹھا بولو نا، ہم نے نہیں نکالنا، سبحان اللہ، سچے دل سے نکالنی ہے۔ اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان ہے کہ تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری تسبیحات، تم جہاں مصلی پر ماتھے رگڑتے رہو، نشان پڑ جائے، خون نکل آئے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے بغض اور عداوت ہے۔ سبحان اللہ، ہے اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے۔ اب دیکھنا رمضان المبارک خیریت سے آ رہا ہے، اب غریبوں کے تماشے لگیں گے، غریبوں کے تماشے لگیں گے۔ لوگ میاں صاحب جی سوئے پڑے ہیں، ابھی میاں صاحب نے آج راشن دینا ہے، میاں صاحب اپنی فیکٹری کے اندر سوئے پڑے ہیں، غریب بیچارہ صبح سے ماں بہن بیٹیاں گلی کے اندر لائن لگا کے کھڑی ہیں، ہاں جی لائن لگو، میاں صاحب سوئے پڑے ہیں، میاں صاحب اٹھیں گے، اٹھ کر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ میاں دینا ہے تو گھر گھر میں خود جا کے دے گا، کسی کی بہن بیٹی کو لائن لگوا کے اگر تو دے گا، اس کی پردہ پوشی کو، اس کا پردہ جو ساری زندگی گھر میں پردے کے ساتھ رہی ہو، اور اس دن وہ مجبوری کے عالم میں لائن میں کھڑی ہو، کیا اللہ کے حضور تو یہ جواب دے سکے گا؟ تماشے لگیں گے۔ خدا را ہم اپنی نیتوں کو، اپنے دل کو ٹھیک کریں، اپنے دماغ، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں۔ اللہ کے پاک حبیب کا اور آپ کے صحابہ کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی گھروں میں بھوکا رہتا تھا تو گھروں کے اندر راشن چھوڑ دیتے، گھروں میں راشن دیتے تھے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ قرآن اور سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔